بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیونٹی کے ایمان افروز واقعے سے متعلق بتائیں گے۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورہ نمل میں اللہ پاک نے 5 انبیاء کرام حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے حالات بیان کرتے ہوئے مومنوں کو بشارت اور مشرکوں کو عذاب کی خبر دی ہے۔ لیکن اس سورہ کا نام نمل اس وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیونٹی کے سبق آموز قصے کو بیان کیا گیا ہے۔ نمل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی چیونٹی کے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند اور جانشین تھے اور قوم بنی اسرائیل کے درمیان خدا کے بزرگ پیغمبروں میں سے تھے۔ وہ اپنے والد کی طرح نبوت کے مقام کے علاوہ حکومت اور سلطنت رکھتے تھے۔ ناظرین، مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام 13 سال کی عمر میں اپنے والد کے جانشین منتخب ہوئے۔ یہ اختلاف بنی اسرائیل کے عابدوں اور عالموں کے درمیان پیش آیا اور یہ ان کے لیے بہت بھاری تھا کہ انہوں نے مخالفت کی، لیکن ایک عرصے کے بعد ان کے انتظار کے برخلاف مہربان پیغمبر، عادل بادشاہ اور حکمران کو پایا اور اپنی رفتار سے شرمندہ ہوئے۔ اس عظیم پیغمبر کی زندگی کے کچھ حصوں کو قرآن مجید، حدیثوں اور اسلامی روایتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام 17 مرتبہ ذکر ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس علم اور حکمت تھی کہ جن، انسان، پرندے، حیوانات، ہوا، حتیٰ کہ شیطان ان کے کنٹرول میں تھا اور ان کے فرمان کے تابع تھے۔ قرآن مجید کی سورہ نمل آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوتا ہے، اور سلیمان کے پاس اس کے لشکر، جن اور انسان اور پرندے جمع کیے جاتے، پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتی ہیں۔ خدا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حیوانات کی زبان سمجھنے کی قدرت عطا کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد اور چیونٹی کے ساتھ گفتگو کرتے تھے۔ قرآن مجید کی سورہ نمل آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے، اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا اور کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر قسم کے ساز و سامان دیے گئے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کی داستان اور اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کی داستان قرآن مجید میں ذکر ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے مقصود تخت پر بیٹھے ہوئے تھے اور اپنی فوج کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک علاقے میں پہنچے جہاں پر چیونٹیاں بہت زیادہ تعداد میں تھیں۔ چیونٹیوں کے لیڈر ادجا نے حکم دیا، جس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت نظر آئے ساری چیونٹیاں بھاگ جائیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورہ نمل آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان پر پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، تمہیں سلیمان اور اس کی فوجیں نہ پیس ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ ناظرین، برکیف حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں ہوا بھی تھی اور ہوا نے چیونٹیوں کے لیڈر کی بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان تک پہنچایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور خدا سے چاہا کہ وہ چیونٹیوں سے گفتگو کریں اور ہوا سے کہا کہ اس کے تخت کو نیچے لے جائے۔ چیونٹیوں کے لیڈر کو بلایا اور کہا، کیوں تم نے چیونٹیوں سے کہا کہ بھاگ جائیں؟ تم نے میری فوج سے کیا دیکھا ہے؟ چیونٹیوں نے کہا، اے خدا کے پیغمبر، مجھ پر غصہ نہ ہو، آپ بھی بادشاہ ہیں اور میں بھی بادشاہ ہوں اور چیونٹیوں کا لیڈر ہوں۔ خدا نے زمین کے 4 طبقوں کو مجھے عطا کیا ہے اور ہر طبقے میں میرے نیچے 40 افسر ہیں اور ہر افسر کے پاس 4000 چیونٹیاں ہیں۔ اگر خدا چاہے تو میں بڑے سے بڑے دشمن کو ہلاک کر دوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ پوچھا، تم نے کیوں چیونٹیوں کو کہا کہ بھاگ جاؤ؟ چیونٹی نے کہا، اس زمین میں خزانہ ہے اور انسان خزانے کا لالچی ہے، مجھے ڈر لگا کہ کہیں اس زمین کو نہ کھود ڈالیں اور اوپر نیچے نہ کر دیں اور میری فوج کو نقصان نہ پہنچے۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو بتاتے جائیں
کہ چیونٹی نے یہ بات کیوں کی، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جس وادی میں داخل ہوئے تھے، بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ وادی طائف میں تھی اور بعض کا کہنا ہے کہ شام میں تھی، اور اس وادی میں سونا اور چاندی کے ذخائر تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے علم کو کہاں سے حاصل کیا؟ چیونٹی نے کہا، اے سلیمان، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف آپ کے پاس علم ہے؟ خداوند تمام عقل اور علم ہر ایک کو نہیں دیتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں علم سکھاؤں تاکہ سمجھ سکو کہ میرے پاس کتنا علم ہے؟ چیونٹی نے کہا، میں تم سے سوال کرتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، جو کچھ پوچھنا چاہتی ہو پوچھو۔ چیونٹی نے کہا، اے سلیمان، خدا سے کیا طلب کیا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ایک ایسی حکومت کہ جو کسی کے پاس نہ ہو۔ چیونٹی نے کہا، آپ کی اس گفتگو سے حسد کی بو آ رہی ہے، اور پیغمبر حسد والی گفتگو نہیں کرتے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تمہارے جیسی بادشاہت کسی اور کے پاس بھی ہوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی گفتگو سے ناراض ہو گئے۔ چیونٹے نے کہا، ہاں سچی بات کڑوی ہوتی ہے، کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ خدا سے اور کیا چیز مانگی ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے مانگا کہ ہوا بھی میرے اختیار میں ہو تاکہ میرے تخت کو لے جا سکے اور لے آ سکے۔ چیونٹے نے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا نے آپ کی دعا کو قبول کر کے آپ کو کیا عطا کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تم بتاؤ۔ چیونٹے نے کہا، اس لیے کہ ہوا تمہاری موت کی خبر کو تم تک پہنچائے۔ تو ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام رونے لگے اور کہا، صحیح کہہ رہی ہو۔ چیونٹے نے کہا، آپ نے اپنے اس چھوٹے سے تقاضے سے ایسی چیز طلب کی ہے کہ اگر صبر کرتے تو فرشتوں کو تمہاری فرما برداری میں عطا کرتا، کیونکہ آخری زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اس کے لیے اہم ہے تمہارے لیے اہم نہیں ہے، اور خدا فرشتوں کو ان کی فرما برداری میں عطا کرتا ہے۔ تو ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام دوبارہ رونے لگے اور کہا، تم حکیم ہو، مجھے نصیحت کرو۔ چیونٹی نے کہا، اے سلیمان، خدا جس کو بھی سلطنت عطا کرتا ہے ضروری ہے کہ عوام کے ساتھ مہربان ہو۔ کیا آپ ہر رات اپنی عوام کے حالات سے باخبر رہتے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، نہیں۔ چیونٹی نے کہا، میں ہر دن اور ہر رات اپنی قوم کے درمیان گھومتی ہوں تاکہ میری قوم میں سے اگر کوئی رنجیدہ ہے تو میں خود اس کے رنج کو دور کروں، اور جب تک میں سب کی خبر نہ لے لوں تب تک نہیں سوتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعجب کیا اور چیونٹی سے نصیحت حاصل کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ آپ واپس جائیں۔ چیونٹی نے کہا، یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ چلے جائیں اور میں آپ کی مہمان نوازی نہ کروں اس سے جو کچھ خدا نے مجھے عطا کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قبول کیا اور چیونٹی ٹڈے کے پاؤں کو لے کر آئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرانے لگے اور کہا، مجھے اس بڑی فوج کے ساتھ اس ٹڈے سے مہمان نوازی کرو گی؟ چیونٹی نے کہا، ہاں، آپ کو اس بڑی فوج کے ساتھ اس ٹڈے سے مہمان نوازی کروں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی تمام فوج کے ساتھ اس میں سے کھایا اور سیر ہو گئے، اور وہ ٹڈا اسی طرح باقی رہا۔ ناظرین، تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکر کا سجدہ ادا کیا اور کہا، پروردگار، میں جانتا ہوں کہ میں کمزور بندہ ہوں۔ اس کے بعد آپ محل میں واپس لوٹ گئے اور 40 دن اور رات عبادت میں زندگی بسر کی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری ویڈیو کو دوستوں تک شیئر کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں گے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں ایک نئی اسلامی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔